السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم، بہت چھوٹی اور بہت جامع، وقت کی بڑی ضرورت جس کے اندر بتائی گئی ہے وہ حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ توجہ سے اس حدیث کو سنیے اور غور کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کی ذمہ داری اخراجات کی اس کے سر ہے۔ یعنی کیسی اہم ترین بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی اپنی گفتگو میں لوگوں کو بتائی ہے کہ آدمی کے لیے، انسان کے لیے برا ہونے کے لیے، گناہ گار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ کسی بھی آدمی کے گناہ گار، اللہ کی نظروں میں مجرم ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحت، اپنے زیر کفالت لوگوں کو ضائع کر دے، یعنی ان پر مال خرچ نہ کرے، ان کے اخراجات کا خیال نہ کرے، ان کی صحیح طور پر کفالت نہ کرے، ان کی دیکھ بھال نہ کرے۔ اپنے ماتحت، اپنے زیر نگرانی، اپنے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں جن کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے، یعنی ماں باپ ہیں تو بچوں کی ذمہ داری ہے، اور جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو ماں باپ کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ اسی طرح کوئی ادارہ ہے، اس ادارے کے جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت کا خیال رکھیں، ان کو ضائع نہیں ہونے دیں۔ اسی طرح ملک ہے تو جو حاکم وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کی، اپنی عوام کی اور اپنے ماتحت لوگوں کی پوری کفالت کرے، ان کی تمام اخراجات کا خیال رکھے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بہت وسیع مفہوم کے اندر ہے۔ موجودہ دور میں خاص طور سے اس حدیث کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ بیچارے کتنے ہی لوگ ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں، اور جو ان کے ذمہ دار ہیں، جو ان پر نگراں تھے، جو ان کی کفالت کرتے تھے، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، اپنا ہاتھ تنگ کر لیا، اور وہ اپنے مال کو دوسرے نیک کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی کفالت میں ہے ان پر خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی نظروں میں ایسے لوگ گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، جو اپنے ماتحت کے اوپر خرچ نہ کر کے دوسری جگہ مال خرچ کرتے ہیں، دوسری جگہ لوگوں کو کے تعاون کرتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، لیکن جن کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے ان پر اپنا مال نہیں خرچ کرتے، وہاں تنگی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور وہاں کسی طرح کی ان کی پوری طور پر کفالت نہیں کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو ضائع کر دے، جن کی ذمہ داری روزی روٹی کی اس کے سر ہے، جن کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس کے سر ہے، اور وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے تو کل قیامت میں اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا، جواب دہ ہوگا اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم فرمائی ہے، جو لوگ اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کے احساسات کا خیال کرتے ہیں، ان کے جذبات کی رعایت کرتے ہیں، ان کے اخراجات کا خیال کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، قابل ستائش ہیں، قابل تحسین ہیں۔ اور جو لوگ اپنے ماتحت لوگوں کو ضائع کر رہے ہیں، ان کا خیال نہیں کر رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا ہے اس کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، ان کے اپنے گھر کے اخراجات تو بہت زیادہ ہے، اور جو ماتحت ہے اس کو کچھ دانہ پانی مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ بڑی وقت کی ضرورت ہے
کہ ہم اپنے ماتحت زیر کفالت زیر نگرانی جو لوگ بھی رہتے ہیں ان کا بھرپور خیال رکھیں، ان کو دھیان میں رکھیں، اور ان کے گھر میں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے سو جائیں اور بلکتے رہیں، بچے اور ان کی بیوی اور ان کے اپنے لوگ بلکتے رہیں، تڑپتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں، رات بھر ان کو کروٹیں بدلتے رہیں اور نیند نہ آئے بھوک کی وجہ سے، تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بری بات ہے، ان کے لیے تباہی کی بات ہے جو نگراں ہیں، جو ذمہ دار ہے، جو کفالت کرنے والے تھے اور اب کفالت نہیں کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر موجودہ وقت میں خاص طور سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اگر ہم اپنے غریب ماتحت پر، اپنے محتاج زیر کفالت پر خرچ کریں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی طرف سے ہماری کفالت نہ ہو، اللہ کی طرف سے ہمیں انعامات سے نوازا نہ جائے، اللہ کی طرف سے ہمیں اس کا اجر نہ دیا جائے، بدلہ نہ دیا جائے۔ اس دنیا میں ہی اللہ تعالی ہمیں اس سے نوازے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مسکینوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے، محتاج غریب کی مدد کرنے پر بہت زیادہ توجہ دی ہے، بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور خود آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، اور واقعی جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں، نجات آخرت سمجھتے ہیں، فلاح دارین سمجھتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں کہ وہ غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا اور فقر و فاقے سے چور لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اس حدیث میں جو وعید سنائی گئی ہے، جو گناہگار ہونے کی ایک ڈراؤنی شکل دکھائی گئی ہے، اگر ہم واقعی اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ماتحت زیر کفالت لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں، ان کو بھوکا نہ رہنے دیں، ان کو پریشان نہ ہونے دیں، ان کو دوائی کی ضرورت ہو تو دوائی دلائیں، کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا دلائیں، اور اگر ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو ان کو ضرور مہیا کرائیں۔ یہ اللہ کی، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔